ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کی تفسیر کے اندر ہم یہ چیز پڑھ آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ وقت کی مناسبت کے حساب سے اور مصلحت کے طور پر پہلے اگر ایک حکم نازل فرماتا ہے تو وہ بعد میں اس حکم کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ تو کبھی ایک مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے، اور مصلحت کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے اب ان حالات کے اعتبار سے دوسرا حکم نازل کرتا ہے۔ جیسے کل شراب کی مثال دی گئی تھی کہ پہلے شراب کو صرف برا کہا گیا، پینے سے منع نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جب نمازوں کے اوقات ہوں تو اس کے قریب شراب کو نہ پیو۔ اور پھر ایک دور وہ آیا جب مسلمانوں کے اندر ایمان بہت مضبوط ہو گیا، اور وہ اسلام کے حکم کے اوپر اپنی پسندیدہ چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو تب شراب اور جوئے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو کبھی وہ ایک مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے، اور مصلحت کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حال کے اعتبار سے دوسرا حکم نازل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، ایک وجہ یہ بھی ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور مالک اپنی مملوک میں جو حکم چاہے نازل کرے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جن سے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ یعنی جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کر دیا کرتے تھے، کیا تم بھی اپنے نبی سے ایسے سوال کرنا چاہتی ہو؟ اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو خطاب فرما رہے ہیں؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہودی تھے جی، اور سیاق و سباق اس جگہ جو اس کا کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو ہے اس کے مطابق یہودی ہی سامنے نظر آتے ہیں، کیونکہ پیچھے بے شمار جو ذکر اور احکامات چل رہے ہیں وہ یہود کے متعلق چل رہی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے سوالوں کے رد میں نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بات وہی ہے جو کل ایک بات ہوئی تھی کہ جب یہود نے کہا کہ دیکھو یہ
کیسا قرآن ہے کہ پہلے مسلمانوں کا خدا کوئی حکم نازل کرتا ہے اور بعد میں اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ پر کوئی اور حکم لے آیا جاتا ہے، یا اس کو تبدیل کر کے کوئی اور حکم لایا جاتا ہے وہاں پر۔ تو اس لیے ہماری بات مانو کہ وہ مسلمانوں کو یہ اسلام اور دین کی طرف سے خراب کرتے تھے کہ ہماری بات مان جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ پہلے کوئی اور حکم نازل کرے، بعد میں اس کو تبدیل کر کے کوئی اور حکم نازل کرے۔ جیسے میں نے شراب کی مثال دی کہ پہلے شراب کی پینے کی ممانعت نہیں تھی، اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اتنا ممانعت آئی کہ نمازوں کے اوقات جب قریب ہوں تو نماز نہیں پڑھنی، جیسے پچھلی آیت میں میں نے ابھی ذکر کیا۔ اور پھر جب اور مسلمان اپنے ایمان اور یقین کے اندر کامل ہو گئے تو اس کے بعد یہ ممانعت آئی کہ اب جو ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو اور جوئے کو حرام کر دیا گیا۔ تو اب یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ پہلے ایک حکم نازل کرے اور بعد میں کوئی دوسرا، اور یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، اس لیے ہماری بات کو مانو۔ تو اس کے رد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے یہ فرمایا تھا وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جیسا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، اور جو اپنی مملوک میں جس طرح کا حکم نازل کرنا چاہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، اب اس کانٹیکس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، مگر ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کی سوالوں کے رد میں ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جو ان سے یہ والی آیت۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جو آسمان سے نازل ہو، آسمان سے وہ کتاب اتری اور ہم اس کو پڑھیں، اور ہمارے لیے دریا جاری کریں، دریاؤں کو ہمارے سامنے دریا رواں کریں تو پھر ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، مشرکین نے، کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیں، اس کو سونے کا بنا دیں تو تب ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کاش ہمارے کفارات جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے، ہمارے جو کفارے ہیں یہ بنی اسرائیل کے کفاروں کی طرح ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کفارے عطا فرمائی ہیں وہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے بہت بہتر ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوتا تھا۔ کوئی بندہ اگر چوری کر کے آتا تھا، کوئی زنا کر کے آتا تھا، کوئی شراب پی کر آتا تھا، تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گھر کے دروازے کے اوپر اس کا گناہ لکھا جاتا تھا۔ تو کیا اس امت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر کے آئے تو اس کے گھر کے دروازے کے اوپر اس کا گناہ لکھا جائے؟ فرمایا کیا بات کرتے ہو کہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے تم لوگوں کے کفارے بہتر ہیں، ان میں تو کوئی شخص گناہ کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس کا گناہ اور اس کا کفارہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تم گناہ یہ کر کے آئی ہو، اب کفارہ یہ ادا کرو تو گناہ سے معافی ہوگی۔ تو اگر وہ کفارہ دے دیتا تب بھی اس کو دنیا میں ذلت اٹھانی پڑتی،
آخرت سے بچ جاتا، اور اگر کفارہ نہ دیتا تو آخرت میں رسوائی ہوتی۔ تو ہمارے کفارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کفاروں سے بہت بہتر ہیں۔ اور تمہارے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا، اس نے بس اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بخشنے والا اور بڑا، وہ اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا۔ اس امت کے اندر تو یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل، کہ جس بندے نے کوئی بھی گناہ کیا، اس کے گھر آنے پر، اس کے گھر کے دروازے پر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اس کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ مہربان، توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ مگر پہلی امتوں میں کیا تھا؟ اس کی سزا یہ ہوتی کہ دنیا میں پھر بھی اس کو اس کی سزا ملتی توبہ کے باوجود، اور اگر وہ توبہ نہ کرتا تو پھر آخرت میں اس کو جو ان سے اس کا وہ ملتا جو ان سے صلہ۔ اور فرمایا دن کی 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا وقفہ ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ دن کی 5 نمازیں، پھر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، یہ جو درمیان میں گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ، یہ سب گناہوں کا کفارہ ہیں۔ تو جس شخص نے کسی نیکی کا قصد کیا اس امت کے اندر، آپ دیکھیے، اور اس نیکی کو نہیں کیا تب بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے غضب میں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت یہودی سوال کیا کرتے تھے؟ تو اس آیت کے بعد فرمایا کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدلا، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، وہ بہت سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ جی، بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود فقط اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ صرف حسد کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ہیں کاش وہ ان کو دوبارہ سے واپس کفر کی طرف لوٹا دیں۔ جی، اب اس کی تفصیل میں کہ بہت سے اہل کتاب جو ہیں نے ان پر حق واضح ہونے کے باوجود صرف اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ تو امام رازی جو ہیں وہ اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے تو کچھ یہودی جو تھے وہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا جنگ احد کے اندر، امام رازی لکھ رہے ہیں کہ جب جنگ احد کے اندر مسلمان شکست کھا گئے تو کچھ یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس گئے اور ان کو کہا دیکھو تم نے دیکھا نہیں تم پر کیسی مصیبت آئی ہے، تم پر کیسی مصیبت آئی ہے۔ یعنی جب جیتی ہوئی جو جنگ تھی، جب وہ تیر اندازوں نے اپنی وہ پہاڑی والی جگہ چھوڑ دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، تم دیکھو تم پر کیسی مصیبت آئی ہے اس جنگ کے اندر، تم کیوں نہیں بات کو سمجھتے؟ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی۔ اب وہ جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے۔ کل بھی ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی ان پچھلی آیات کے اندر کہ وہ جو یہودی تھے وہ ایسے دلائل دینے کی کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو ان سے توڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ٹوٹ جائیں۔ تو اب جب جنگ احد کے اندر
وہ نقصان ہوا تو اب یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ یہ تم پر کیسی مصیبت آئی ہے، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی؟ تو مان جاؤ تم لوگ حق کے اوپر نہیں ہو، یہ وہ کرتے، اب تم ہمارے، اس لیے مانو، اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے اور ہمارا ہی دین سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عمار نے یہودیوں سے پوچھا، جب یہودیوں نے حضرت عمار کو اور حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ پر یہ مصیبت نہ آتی، تو اس لیے اس دین کو چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چھوڑ دو اور ہماری طرف واپس لوٹ آؤ اور واپس آ جاؤ، یہ دین حق نہیں ہے، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری مدد ہوتی، جی اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے افضل ہے۔ تو حضرت عمار نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، انہی یہودیوں سے جنہوں نے ان صحابہ سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک وعدہ کر کے توڑنے والا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تمہارے نزدیک جو شخص وعدہ کرے اور پھر وعدے کو توڑ دے وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان یہودیوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی جو شخص وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دے ان کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا گناہ تھا، کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر سنو کہ میں نے تو یہ عہد کیا ہے، میں نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، میں کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ تو تم تو خود کہہ رہے ہو کہ وعدہ کر کے عہد کر کے توڑنے والا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر میں کیسے کروں؟ میں تو یہ عہد کر چکا ہوں، میں تو وعدہ کر چکا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ میں نے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، میں ان سے کفر نہیں کروں گا۔ اب یہودیوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو وہ اپنا آبائی دین بھی ترک کر چکی ہیں۔ تو اب حضرت حذیفہ بولے، انہوں نے کہا میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے اور سارے مسلمان میرے بھائی ہیں۔ پھر وہ دونوں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ ہمیں راستے میں یہودیوں نے روک کر یہ بات کہی اور ہمیں آپ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کہا وہ درست کہا اور سنو تم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب جو ہیں انہوں نے حق واضح ہونے کے باوجود اپنے صرف حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر دوبارہ کفر کی طرف واپس لے جائیں، تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ جی تو کس کی وجہ سے؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ تو اب حسد کیا ہے؟ حسد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود جو ہیں یہ حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے لوٹانا چاہتی ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مشرکین تو اس لیے حسد کرتے تھے کہ ان کے خیال میں تھا کہ نبی آخر الزماں کی جو نبوت ہے وہ قریش کے اور طائف کے جو رئیس اور امیر کبیر لوگ ہیں ان میں سے کسی کو نبوت ملے گی، اور یہودی اس لیے حسد کرتے تھے کہ ہم جدی پشتی ہمارے خاندانوں میں نبوت چلتی چلی آئی، ہمارے اندر نبوت آئی، تو
اس لیے نبی آخر الزماں جو نبیوں کا تاجدار ہے، وہ نبوت بھی یہودیوں کے اندر رہے گی۔ انہیں یہ حسد تھی کہ یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، اور مشرکین کو یہ حسد تھی کہ یہ نبوت جو ہے قریش کے یا طائف کے بڑے بڑے سردار یا جو ان کے امیر کبیر لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ہاتھ کیوں نہیں آئی، یہ عبد المطلب کے یتیم پوتے کے ہاتھ میں کیوں آ گئی۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو، حسد کیا ہے؟ اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو حسد کہتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کے پاس گاڑی ہے اور دوسرے بندے کے ذہن میں آئے کہ یار اس کے پاس یہ گاڑی نہ رہے حسد کی وجہ سے، تو وہ یہ حسد ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس نعمت ہو اس شخص کی اس نعمت کے زوال کی خواہش کو کرنا یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اور اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو یہ حسد کہتے ہیں، کہ آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یار یہ دیکھو اس کے پاس اتنی بڑی فیکٹری ہے، ہاں اس کے پاس اتنی بڑی فیکٹری ہے، اس کے پاس اتنا بڑا مرغی خانہ ہے، پولٹری فارم ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس نہ رہے، حسد کی وجہ سے۔ تو یہ جو حسد کی تعریف میں آتا ہے کہ اس نعمت کے زوال کے اوپر یہ خواہش کرنا، اس نعمت کے زوال کو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور روایت میں ہے کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ حسد منافق کرے گا اور مومن جو ہے وہ رشک کرے گا جی۔ اور قرآن مجید میں حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جی جب حاسد حسد کریں تو میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی اگلوں کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے، نظر بڑا نقصان پہنچاتی ہے، تو حسد کی نظر بھی بڑا نقصان پہنچاتی ہوگی، اگلوں کے کاروبار بٹھا دیتی ہوگی، میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتی ہوگی، اور نقصانات اور بیماریاں پیدا کر دیتی ہوگی جی۔ تو صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے، جس شخص کے پاس وہ نعمت ہے یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے یا ہمیں بھی اس کی مثل مل جائے، یہ رشک ہے، یہ رشک ہے۔ مگر اس تکلیف میں کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ اور بے شمار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے حسد۔ یہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے یہ آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آگ سوکھی اور خشک گھاس اور لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ختم اور برباد ہو جاتی ہیں حسد کرنے والے کی جون سی ہیں وہ نیکیاں جون سی ہیں اس میں۔ اسی طرح امام طبرانی نے ایک روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ آج جو لوگ خیریت سے نہیں رہتے تو کہیں نہ کہیں اپنے ہی حسد کی وجہ سے ان کے اوپر وہ تکلیفیں یا بلائیں یا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی، یعنی انہوں نے ایک نسخہ بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ خیریت سے رہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ حسد نہ کرے۔ جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔
خیریت سے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حسد کرنے والا، ایک چغلی کرنے والا اور کہانت کرنے والا، یہ تینوں شخص میرے طریقے پر نہیں ہیں، تینوں شخص یہ میرے طریقے پر نہیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں۔ دوسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، اور پھر وہی شخص آیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے قریب ایک جنتی لوگوں میں سے ایک بندہ آئے گا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تیسرے دن بھی وہی بندہ آیا، جو کل تھا اور جو پرسوں تھا وہی بندہ آیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ 3 دن اس شخص کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے ساتھ رہے تاکہ وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے جو آئے گا، جس کی وجہ سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح، حضرت عبداللہ بن عمر اس بندے کے ساتھ سائے کی طرح پیچھے پیچھے اس کو دیکھتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا وہ شخص رات کے قیام کے لیے نہیں اٹھتا، رات کے قیام کے لیے وہ بندہ نہیں اٹھتا تھا، البتہ اللہ کا نام لے کر سوتا تھا اور صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا تھا۔ جب سوتا تھا تب بھی اللہ کا نام لیتا تھا، اور جب اٹھتا تھا صبح تب بھی اللہ کا نام لے کر اٹھتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ وہ شخص، میں نے اس کی زبان سے جب میں اس کے ساتھ ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا، خیر تھی بس اس کی زبان پر۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ تیرے متعلق جنت کی بشارت سنی ہے، میں نے تیرے متعلق جو بندہ ساری رات نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، صرف سوتے وقت اللہ کا نام لیتا تھا اور جاگتے وقت اللہ کا نام لیتا تھا اور کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، اس کی زبان پر خیر ہی تھی جی۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے تیرے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنی ہے، اور میں نے تم کو کوئی غیر معمولی اور میں نے تمہیں کوئی خاص نیکی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، میں نے تمہیں کوئی نیکی کرتے ہوئے بھی کوئی خاص نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر تیرے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت، آخر وہ کیا عمل ہے جو تیرے پاس ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے؟ تو اس نے کہا بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا۔ تو جب حضرت عبداللہ جانے لگے اس نے آپ کو آواز دی اور کہا وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے، اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں نے کبھی زندگی میں اس پر کوئی حسد نہیں کیا، میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ ہے میرے پاس عمل کہ نہ تو میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ ہے، اور دوسرا کسی کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہوئی ہے میں نے کبھی اس کے اندر حسد نہیں کیا،
حسد نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبے کو پہنچے ہو، اور اس حدیث کو بے شمار محدثین نے روایت کیا۔ کس قدر کمال یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی کہ اس شخص کے پاس یہ عمل تھا، صرف کوئی خاص نیکی انہوں نے نہیں دیکھی اس کے اندر، کہ ایک اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی کینہ نہیں تھا، اور دوسرا اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نے اس نعمت کے اوپر کبھی کوئی حسد نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ اس نے کہا حسد نہیں، انہوں نے کہا واقعی تمہارے پاس یہی نیکی ہے جس نے تمہیں اس مرتبے اور مقام پر پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل شخص کون سا ہے، سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو مخموم القلب اور راست گو ہو۔ صحابہ کرام نے کہا راست گو کو تو ہم جانتے ہیں جو سچ بولنے والا ہے، مگر یہ مخموم القلب کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا جو شخص متقی ہو اور اس کا دل صاف ہو، اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو، وہ کسی سے نہ تو کینہ رکھتا ہو اور نہ اس کے دل میں کسی کے متعلق حسد ہو، نہ اس کے دل میں کسی کے متعلق حسد ہو۔ جی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جو ابدال ہیں، میری امت کے اندر جو ابدال ہیں وہ زیادہ نمازوں، روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان ابدالوں کے بعد تم سمجھو کہ وہ زیادہ نمازیں، زیادہ روزے اور صدقات اور یہ سب کچھ نہیں، بلکہ وہ جنت میں داخل اس وجہ سے ہوں گے اللہ نے ان کے اوپر جو اپنی رحمت رکھی ہے اور وہ حسد اور بغض سے ان کے سینے صاف ہیں، ان کے سینوں میں حسد اور بغض نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت رکھی ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا یہ یہودی یہ حسد کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، تو کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ اس کو وہ نعمت نہ ملے۔ کسی شخص کے پاس ایک نعمت اللہ نے دی ہے اور بندے کے دل میں یہ آئے کہ یار اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، جی، یا یہ نعمت اس سے زائل ہو جانی چاہیے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ سب سے بڑی قسم ہے حسد کی جنسی ہے۔ اور دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور اس کو مل جائے، یعنی یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی ایک حسد کی قسم ہے۔ یا مجھے نہ ملے تو اس سے ختم ہو جائے، یہ سب سے بری قسم ہے حسد کی جنسی ہے۔ یا وہ بعین ہی اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت مل جائے، اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو دوسرے شخص سے وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے، جی۔ اور یا پھر اس کو اس جیسی نعمت مل جائے لیکن اگر اس کو نہ ملے تو دوسرے، تو یہ مختلف چیزیں ہیں جنسی حسد کے متعلق۔ تو کسی شخص میں دنیاوی نعمت دیکھ کر اس کی تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کسی شخص کے اندر کوئی اگر دنیاوی نعمت آپ دیکھیں تو اس کی تمنا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اس کی تمنا نہیں کرنی، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن پاک میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر دنیاوی نعمت موجود ہے تو اس کی تمنا نہیں کرنی، اللہ نے منع فرمایا۔ اور کسی شخص میں اگر اخروی نعمت ہو، عبادت ہو، تقوی ہو، بزرگی ہو،
ولایت ہو، نیکی ہو، پاکیزگی ہو، اس کو دیکھ کر اس کو طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی ہدایت دی ہے، اس کو قرآن کریم کے اندر ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور رغبت کرنے والوں کو اسی نیک لوگوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 شخص ایسی ہیں جن پر حسد کرنا جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی رات دن اسی طرح تلاوت کرتا۔ ایک تو اس شخص کے اوپر حسد کرنے کی اجازت ہے، دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ شخص حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، تو آدمی یہ تمنا کرے کہ یار جو مال اس کو عطا، یہ مال اللہ مجھے بھی عطا فرماتا تو میں بھی حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کو صرف حسد کرنے کی اجازت ہے جو ان سے ہے۔ حسد کو زائل کرنے کا اگر بندہ یہ طریقہ اختیار کر لے کہ وہ ہر چیز میں یہ سمجھ لے کہ انسان تقدیر پر اپنے ایمان کو پکا کر لے کہ جو نعمتیں اس کو مل گئی ہیں ان پر راضی رہے اور ان کا شکر ادا کرے جی، اور جو نعمتیں اس کو نہیں ملی ان پر صبر کرے، جو نعمتیں مل گئی ہیں اس پر راضی رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں ملی اس کو نعمتیں وہاں کیا کرے، صبر کرے جی، اور دوسرے شخص میں ان نعمتوں کو دیکھ کر ملول نہ ہو اور ان نقصانوں پر غور کرے جو اس کو حسد کی صورت میں پیش آ سکتی ہیں جی۔ تو دوسری چیز ایک یہ کہ حسد کی وجہ سے کہ یہ مال اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ شخص جو ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، بھئی اس کو کس نے دی، خدا نے، اور تمہیں کس نے نہیں دی، خدا نے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کی تقسیم پر خوش نہیں ہو، تم خدا کی تقسیم سے راضی نہیں ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور انسان جب کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دے کر حسد کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے زمرے سے خارج ہو کر ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس تھا، جس نے سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔